شیخ، جب بحیثیت قوم وکٹم مینٹیلٹی اچھی طرح رچ بس گئی ہے، آپ کی گفتگو سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ پھر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو ایک فرد کیا کرے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کے ایک دوسرے انداز سے پوچھوں، پھر اس کا جواب۔ جی ضرور شیخ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر میں دوائی نہ کھا رہا ہوں اور پرہیز بھی نہیں کر رہا تو کیا اس کا مطلب ہے میں کبھی صحت یاب نہیں ہوں گا؟ یا آپ یہ سوال کر رہے ہیں نا، ایسے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بالکل کیوں نہیں ہوگا ٹھیک؟ پہلی چیز، آپ آج اپنی سوچ تبدیل کر دیں، آپ اپنی اندرونی حالت تبدیل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حالات تبدیل کرنا شروع کر دے گا۔ کیا اللہ کا وعدہ نہیں ہے یہ؟ بالکل وعدہ ہے شیخ۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نہ کریں تو کوئی اور کر لے گا۔ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کا محتاج تھوڑی ہے کہ جناب جہانگیر صاحب اور وقاص صاحب ہی اسلام کو بچائیں گے، وہ کسی اور سے کروا لے گا، کسی اور کو ایمان۔ آپ دیکھیں نا، آپ یورپ میں اور مغرب میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جی شیخ۔ اور بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں، کیا وہ مسلمان ممالک میں رہنے والے عمومی طور پہ مسلمانوں کی آبادی کے اچھے اخلاق کے متاثر ہو رہے ہیں؟ ان کی ایمانداری اور سچائی کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے شیخ۔ آپ کا تو کوئی کردار اس پہ خاص نہیں ہے۔ نہیں کہ لوگ ہیں، ایسی بات نہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایمانداری نہیں، سچائی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی فاضل نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن عمومی طور پہ جی شیخ۔ کہ کیا مسلمانوں کے جو عمومی حالات ہیں سیاسی اور عسکری، ان سے متاثر ہو کے اسلام لوگ لا رہے ہیں کیا آپ کے خیال میں؟ ناروے میں اور امریکہ میں اور برطانیہ میں لوگ جو ہو رہے ہیں گورے اور جو نسلی مسلمان نہیں ہیں، اللہ کا ان پہ مہربانی ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور تراجم پڑھ کے وہ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں متاثر کہ اپنی زندگیاں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو وہ تو ہو جائے گا۔ ہاں، ہم اس کا حصہ ہیں یا ہم بس سائڈ پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ۔ یعنی فرد واحد کو آغاز کر دینا چاہیے۔ فرد واحد سے ہی آغاز ہوگا۔ اور میں نے ایک بڑی مزے کی بات نا ہمارے یہاں کی جاتی تھی کہ بھئی ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا۔ ہاں، کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کہ مجھے تو آخر میں یہ جواب دینا پڑے گا نا۔ مجھے اصل جو جواب دینا ہے انفرادی طور پہ تو اپنی ذات کا تو پہلے تیرا جواب، پھر اجتماعی طور پہ پھر وہ جو فرض کفایہ ہوں گے اس کے جواب دوں گا۔ تو ابھی تو میں اپنے فرض عین کی بات پہ نہیں آیا۔ بھری ہیں آپ کی مسجد، آپ نے نمازیوں کی تعداد کا نکالنا ہے نا، تو عید اور فجر کی جماعتوں میں فرق دیکھ لیا کریں۔ وہ نماز جیسی ایک بنیادی چیز ہے، اس پہ نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور اس میں کسی مسلک میں ایسا کوئی ہو آپ کی معلومات میں، اتنے فرقے، اتنے مسلک ہیں، اتنے مذہب ہیں، اتنے لوگوں نے اپنے مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں اینٹ کی، کہیں پر نماز پڑھنا فرض نہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ سروے کرتے لوگوں سے کہ جی کی کلمہ سناؤ تو لوگ صحیح نہیں پڑھ سکتے، اکثر لوگ نہیں صحیح پڑھ سکتے۔ چلے وہ تو ایک پڑھنے و لکھنے کی بات ہوئی، آپ کسی سے ان پڑھ مسلمان سے پوچھیں کہ نماز فرض نہیں ہے گی نا، وہ ہاں جی فرض نہیں، کوئی کہے گا ایسے؟ نہیں کہے گا نا بھائی، جو آپ کو پتہ ہے وہ تو آپ کرتے نہیں۔ تو نمازیں پڑھ لینے سے نہیں دنیا بدل جائے گی، لیکن شروع تو بدلنا یہیں سے ہوگی۔ تو شروع مجھ سے ہوگا، شروع آپ سے ہوگا۔ کم سے کم ہم تو کہہ سکیں گے روز محشر کی جی میری یہ کوشش تھی، کافی صحیح، لیکن کوشش ہی نہیں کی، اس کی کیسے معافی ملے گی؟